الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم والصلاة على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم الأمين المتين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک بآواز بلند. رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سٹیج پر تشریف فرما قابل صد احترام علماء کرام، معزز سامعین ذی احتشام، مجھ سے قبل عزیزم حضرت علامہ مولانا مجاہد اہل سنت فخر اہل سنت علامہ محمد طارق سعید مظہری صاحب انتہائی پرمغز جامع اور اصلاحی خطاب فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. اور آج کی یہ محفل پیکر اخلاص و محبت جناب حافظ محمد اقبال صاحب کی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے. رب لم یزل کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مرحوم کی قبر کو انوار و تجلیات سے بھر دے. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے. سامعین کرام، حضرت قبلہ صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لانے والے ہیں، اور ان کی آمد تک میں اپنی حاضری لگوانے کے لیے حاضر ہوں. تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ رسول کے پکارنے کو ایسے نہ سمجھو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، نام لے کر پکار لیتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، اس کے کسی عرفی نام سے پکار لیتے ہیں، اور پکارتے وقت نہ ادب کا لحاظ رکھتے ہیں نہ احترام کا لحاظ رکھتے ہیں. اور پھر جس کو ہم پکار رہے ہیں وہ ہماری پکار کو کوئی اہمیت دیتا بھی ہے یا نہیں، ہماری بات کی طرف متوجہ ہوتا بھی ہے یا نہیں، یہ اس کی مرضی ہے. لیکن فرمایا یہ دنیا کے پیمانے ہیں، یہ انسانیت کے پیمانے ہیں. لیکن یاد رکھو جب میرے محبوب کو پکارنے کی باری آئے، جب ان کی بارگاہ میں عرض کرنے کی باری آئے، جب ان کی بارگاہ میں استغاثہ کرنے کی باری آئے، تو فرمایا میرے محبوب کو ایسے نہ پکارنا جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. محبوب کو جب بھی پکارنا ادب سے پکارنا، احترام سے پکارنا. الہ العالمین، اب ہم نے تیرے محبوب کو پکارنا تو ہے، ادب سے پکارنا، احترام سے پکارنا. مولا کریم یہ بڑی نازک درگاہ ہے، یہاں پر حال تو یہ ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے. خطرہ ہے یہاں سخت بے ادبی کا. مولا کریم ہم تیرے محبوب کو پکاریں کس طرح؟ تو فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تمہیں ایک مسئلے کا پتہ نہیں چل رہا
تو اہل علم سے سوال کر لو۔ میں اس کی وضاحت کے لیے جناب رازی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، علامہ آلوسی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، علامہ اسماعیل حقی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضرت قاضی بیضاوی کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ سب نے لکھا بے ان تقولوا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جب بھی تم نے میرے محبوب کو پکارنا ہو یا رسول اللہ کہہ کر پکارو، یا حبیب اللہ کہہ کر پکارو۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ دوسرے مقام پر میرے رب نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ بھی اس کے فرشتے بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو جس طرح سلام بھیجنے کا حق ہے۔ اب اس آیت میں اہل ایمان کو حکم دو دیے گئے، ایک حکم ہے درود کا، دوسرا حکم ہے سلام کا۔ فرمایا صلو علیہ، تم میرے محبوب کی بارگاہ میں درودوں کے گجرے نچھاور کرو۔ آگے فرمایا وسلموا، اور میرے محبوب کی بارگاہ میں سلام بھیجو، تسلیما، جس طرح سلام بھیجنے کا حق ہے۔ اب ذرا اس آیت میں جو نقطہ بیان کیا گیا ہے ذرا اس پر بھی غور کریں۔ میرے رب کے علم میں تھا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں درود تو لوگ پیش کریں گے، لیکن سلام کا نذرانہ پیش کرنے سے کترائیں گے، منکر ہوں گے، تو رب نے درود کا حکم تو مطلقاً دیا، لیکن تاکید سلام کے ساتھ ذکر کر دی کہ وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو جس طرح سلام بھیجنے کا حق ہے۔ اب رب کے ان دونوں حکموں پر ہم نماز میں الگ عمل کرتے ہیں، لیکن عمل الگ الگ کرتے ہیں۔ جب درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ صلو پر عمل ہوتا ہے۔ اور جب دو زانو بیٹھ جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی، آیت کی ترتیب میں تو درود پہلے تھا، سلام بعد میں تھا، لیکن نماز کی ترتیب میں سلام کو پہلے لایا گیا، درود کو بعد میں ذکر کیا گیا۔ اور انسان جب نماز پڑھتا ہے، مسلمان نیت خالصتاً اللہ کی عبادت کی کرتا ہے، جب قیام کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے رب کے لیے کرتا ہے، رکوع میں تسبیحیں بھی رب کے نام کی الاپتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، اور سجدے میں تسبیحیں بھی رب کے نام کی الاپتا ہے، اور پھر دو زانو بیٹھتا ہے، اور دو زانو بیٹھ کر اقرار کر لیتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے، تمام بدنی عبادتیں اللہ کے لیے، تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے۔ اب اگر ایک بندہ اس نے قیام کیا اللہ کے لیے کیا، اللہ اکبر کہا، رب کی کبریائی کو بیان کیا، رکوع میں گیا رب کی تسبیحیں پڑھی، سجدے میں گیا رب کی تسبیحیں پڑھی، اب دو زانو بیٹھ کر اس نے اقرار بھی کر لیا کہ تمام قولی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب اگر ایک بندہ التحیات للہ والصلوات والطیبات اتنا پڑھ کر سلام پھیر دے، نماز مکمل ہو جائے گی؟ بولیے، نماز مکمل ہو جائے گی؟
کیوں؟ اس نے قیام بھی کیا اللہ کے لیے، رکوع بھی کیا اللہ کے لیے، سجدہ بھی کیا اللہ کے لیے، دو زانو بیٹھا بھی اللہ کے لیے، اس نے اقرار بھی جملہ عبادتوں کا اللہ کے لیے کر لیا۔ رب نے فرمایا اب اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے قیام کو بھی قبول کیا جائے، تیرے رکوع کو بھی قبول کیا جائے، تیرے سجدے کو بھی قبول کیا جائے، بھیجنا میرے محبوب کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ اور کہہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہو، اللہ کی برکتیں ہو۔ اب السلام علیکہ ایھا النبی، یہ جو ایھا النبی کہہ رہا ہے، دوسرے لفظوں میں اگر اس کا ترجمہ کریں تو یا نبی اللہ بن جاتا ہے۔ یہاں پہ ایھا حرف ندا کے طور پہ لایا گیا، تو نماز مکمل تب ہوگی جب محبوب کی بارگاہ میں سلام بھیجے گا۔ اور سلام بھیجنا کس طرح ہے نماز میں تو سکھا دیا گیا، نماز کے باہر ہم کس طرح سلام پیش کریں، تو یہاں پہ علامہ بہقی آئے فرماتے ہیں التسلیم ان یقال السلام علیکہ یا السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ یا نبی اللہ، کہ اگر نماز کے باہر تو سلام بھیجنا ہے تو السلام علیکہ ایھا النبی کہہ دو یا السلام علیکہ یا نبی اللہ کہہ دو۔ الہ العالمین، ہم نے نماز میں تیرے دونوں حکموں پہ الگ الگ عمل کر لیا، سلام بھی پیش کر دیا، درود بھی پیش کر دیا۔ اب اگر نماز کے باہر ہم دونوں حکموں پر اکٹھا عمل کریں تو پھر عمل کس طرح ہوگا؟ اگر ایک بندہ ساری زندگی درود ابراہیمی پڑھتا رہے، سب سے افضل درود ہے، سب سے اعلیٰ درود ہے، اگر ساری زندگی درود ابراہیمی پڑھتا رہے، یہ درود تو ہوگا، سلام نہیں ہوگا۔ اور اگر ساری زندگی السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتا رہے، یہ سلام تو ہوگا، درود نہیں ہوگا۔ مولا کریم اگر نماز کے باہر ایک بندہ دونوں حکموں پہ اکٹھا عمل کرنا چاہے تو پھر کیا کرے گا؟ اس پر علامہ اسماعیل حقی آئے، فرمایا نماز سے باہر اگر وہ پڑھے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، تو رب کے دونوں حکموں پر اکٹھا عمل بھی ہو گیا۔ اور اس درود پاک کی برکت کتنی ہے، حضرت علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ حضور کی امت کے 4000 بندے ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، یہ درود کثرت کے سلام پڑھا، اور کثرت کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے رب نے ان کو مقام ولایت عطا فرما دی، مقام ولایت دے دیا۔ اگر امام الانبیاء کو پکارنا ہے تو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ کہہ کر پکارنا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، اور ترمذی حدیث کی وہ مستند اور جامع اور مبارک کتاب ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس گھر میں ترمذی موجود ہو، گھر والے یہ سمجھیں کہ خود رسول اللہ اس گھر میں موجود ہے۔ اور روایت بھی حضرت علی کی ہے، سرکار کے گھر کی روایت ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تھا، میں امام الانبیاء کے ساتھ مکے میں موجود تھا، فخرجنا فی بعض نواحیہا، سرکار مکے سے باہر نکلے، کسی قریب کے علاقے میں تشریف لے گئے، میں بھی حضور کے ساتھ تھا، فمستقبلہ جبل ولا شجر، درختوں نے مصطفیٰ کا استقبال کیا، پتھروں نے مصطفیٰ کا استقبال کیا۔ مولا علی سے پوچھا گیا علی مرتضیٰ، ہم نے کبھی پتھروں کو استقبال کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے کبھی
درختوں کو استقبال کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ استقبال کیسا تھا، اس کا انداز کیا تھا؟ وہ درخت اور وہ پتھر جو بے جان ہیں، جن میں شعور نہیں ہے، جن میں روح نہیں ہے، وہ کس طرح استقبال کرتے تھے؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ جس پتھر کے پاس سے بھی میرا نبی گزرتا، جس درخت کے پاس سے بھی میرا نبی گزرتا، آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو گویا السلام علیکہ یا رسول اللہ اس انداز میں سلام پیش کرنا یہ ترمذی کی حدیث سے بھی ثابت ہے۔ یعنی درخت بھی پتھر بھی جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ بلکہ سرکار تشریف فرما ہے، ایک بندہ آ گیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پڑھ کلمہ، ہو جا مسلمان۔ کہنے لگے اللہ کے نبی ایک شرط بھی ہے۔ حضور نے فرمایا شرط کیا ہے؟ کہنے لگا وہ جو سامنے فاصلے پر ایک درخت کھڑا ہے، بڑا پرانا درخت تھا، بڑا مضبوط درخت تھا، اس کا بڑا تنا بہت بڑا تنا تھا، جڑیں زمین میں بہت گہری تھی۔ اس نے کہا وہ جو درخت کھڑا ہے سامنے، اگر وہ درخت آپ کی رسالت کی گواہی دے دے میں بھی کلمہ پڑھ لوں۔ سرکار نے فرمایا، حضور نے فرمایا جا اس درخت کو میرا پیغام دے کہ امام الانبیاء تجھے بلا رہے ہیں، سرکار تجھے بلا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سوچ میں پڑ گیا کہ وہ درخت ہے، میں اس کے ساتھ کلام کروں گا کیسے، بولوں گا کیسے؟ کچھ دیر رکا، میرے نبی نے فرمایا جا تو صحیح، میرا پیغام تو اس کو دے۔ چلا گیا، درخت کو جا کے امام الانبیاء کا پیغام دیا۔ درخت نے دائیں بائیں حرکت کی، زمین میں اپنی جڑوں کو کھینچا اور پھر زمین کے سینے کو چیرتا ہوا مصطفیٰ کے قریب آیا، حضور کے قدموں میں جھک کے سلام عرض کیا۔ روح بوسیری اس مقام پہ پہنچی، کہتے ہیں جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ، جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساکن بلا قدمی، کہ محبوب تو درختوں کو بلاتا ہے، بھاگم بھاگ چلے آتے ہیں، دوڑے ہوئے چلے آتے ہیں، محبوب ان کے قدم تو ہیں نہیں، ان کے پاؤں تو ہیں نہیں، اپنی جڑوں کے ساتھ زمین کے سینے کو چیرتے ہوئے تیری بارگاہ میں آ کر سلاموں کے گجرے نچھاور کرتے۔ اور نبی علیہ السلام نے لفظ یا کے ساتھ ندا کرنے کا خود بھی حکم دیا۔ سرکار تشریف فرما ہے، ایک صحابی آ گیا جس کی آنکھیں نہیں ہیں، نابینا ہے، حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نماز کے لیے مسجد میں آتا ہوں، میری آنکھیں ہیں نہیں، بینائی ہے نہیں، راستے میں گر پڑتا ہوں، ٹھوکر کھا جاتا ہوں، بعض اوقات میرے کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے آنکھیں عطا کر دیجیے، مجھے آنکھیں دیجیے۔ سائنسی ترقی انتہا کو ہے اس وقت، جس بندے کی آنکھیں نہ ہوں کیا سائنس اس کو آنکھیں دے سکتی ہے؟ کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے، کوئی ایسا علاج نہیں ہے کہ آنکھیں اس کے دی جا، اس کی آنکھیں تھی نہیں، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے آنکھیں چاہیے۔ حضور نے فرمایا دنیا عارضی اور فانی ہے، چند دن کے بعد مرنا ہے، آنکھوں کو کیا کرے گا؟ جنت لے لے، جنت لے لے۔ سرکار نے آخرت کی بات کر دی، حضور نے فرمایا آنکھیں گزار لے زندگی جس طرح بھی مشکل سے گزرے، آسانی سے گزرے، چند روزہ ہے، میں تجھے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہوں۔ تھا صحابی، کہنے لگا یا رسول اللہ جہاں پر دیں آنکھیں وہاں پر جنت دے دیں۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے آقا جہاں دیں آنکھیں
وہاں دینا جنت، کام دونوں کر دیں۔ رب نے اپنے خزانوں کی چابیاں جو آپ کے حوالے کر دی ہیں، حضور نے فرمایا اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، رب نے زمین کے سارے خزانوں کی ساری چابیاں مجھے عطا کر دی ہیں۔ میرے نبی نے کی بارگاہ میں جب اس نے یہ عرض کیا، سرکار نے فرمایا اچھی طرح وضو کر مسجد میں جا، 2 نفل پڑھ کر پھر دعا کرنا۔ میرے نبی نے دعا بھی سکھا دی کہ اللہم انی اسألوکا واتوجہ الیکا بنبیجکا محمد النبی الرحمت، یا محمدو انی قد توجہت بکا الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم شفعہ فیا، کہ اللہم انی اسألوکا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ، اور تیرے نبی کا دامن پکڑ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، محمد النبی الرحمت، محمد مصطفیٰ جو نبی رحمت ہیں۔ پھر آگے سرکار کو یا کے ساتھ خطاب کرتا ہے، ندا کرتا ہے، سکھایا میرے نبی نے خود ہے، کہتا ہے یا محمدو انی قد توجہت بکا الی ربی فی حاجتی ہذہ، یا محمدو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی قد توجہت بکا الی ربی فی حاجتی ہذہ، میں اپنی اس حاجت میں اور آپ کا دامن پکڑ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، لتقضی لی، تاکہ میری حاجت کو پورا کیا جائے۔ سرکار نے فرمایا یہ دعا مانگ لینا۔ صحابی تھا، حضور کا عاشق تھا، اس نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ بھلا ایسے بھی میری آنکھیں لوٹ آئیں گی، میری بینائی لوٹ آئے گی۔ حضور نے فرمایا جاؤ، اس نے دیر نہ لگائی، چلا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں بات بہت بڑی تھی، بڑی عظیم بات تھی، ہم انتظار میں تھے کہ بندہ کیا ہے، اب ہوتا کیا ہے۔ وہ بندہ تو چلا گیا، تھوڑی دیر گزری، وہی شخص لوٹ کے آیا۔ پہلی مرتبہ آیا تو نابینا تھا، جب دوسری مرتبہ آیا اللہ نے اس کو دونوں آنکھیں عطا فرما دی تھی۔ اعلیٰ حضرت اس مقام پہ پہنچے، فرمایا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، شان سے جب دعائے محمد، زہ عزت و اطلاع محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ سرکار اب ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ اس نے تو وہیں پر سرکار نے خود سکھایا، اس نے دعا مانگی، سرکار تو قریب ہی تھے، مدینے میں تھے، کیا کوئی بندہ حضور کو دور سے بھی پکار سکتا ہے؟ اللہ اکبر، دور سے بھی پکارا صاحب۔ جب حدیبیہ کا معاہدہ ہوا، حدیبیہ کے معاہدے میں ایک شک یہ تھی، یعنی سرکار عمرے کی نیت سے مکے جا رہے تھے، حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا۔ مشرکین مکہ کی اکثریت تھی، غلبہ تھا مکے میں، مذاکرات ہوئے، طے یہ کیا گیا کہ اس سال سید عالم واپس چلے جائیں، اگلے سال عمرہ کے لیے آئیں۔ حضور نے یہ شرط مان لی، سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے ہم واپس چلے جاتے ہیں، اگلے سال آ جائیں گے۔ معاہدہ لکھا گیا، تحریر تیار کی گئی۔ اس معاہدے کی ایک شک یہ بھی تھی کہ مکے میں مختلف قبائل آباد ہیں، ان کی آپس میں دشمنیاں چلی آ رہی ہیں، لڑائیاں چلی آ رہی ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی قبیلہ ان قبائل میں سے قریش کی پناہ میں آ جائے اور کوئی قبیلہ امام الانبیاء کی پناہ میں آ جائے، اگر ان قبیلوں کی اب لڑائی ہوگی تو قریش اپنے قبیلے کی جس کا حلف ان کے ساتھ قائم ہوگا اس کی امداد نہیں کریں گے، اور سید عالم حضور کی پناہ میں جو قبیلہ آئے گا امام الانبیاء اس کی امداد نہیں کریں گے۔ یہ طے کر دیا گیا، شک لکھ دی گئی۔ اب دو قبیلے تھے،
ایک تھے بنو بکر اور دوسرے تھے بنو خزاع. ان دونوں کی آپس میں خاندانی دشمنی چلی آ رہی. کئی لڑائیاں ہو چکی تھی، کئی قتل ہو چکے تھے. بنو بکر قریش کی پناہ میں آ گئے، بنو خزاع امام الانبیاء کی پناہ میں آ گئے. طے یہ کر دیا گیا کہ اب اگر بنو خزاع اور بنو بکر کی لڑائی ہوئی تو قریش بنو بکر کی امداد نہیں کریں گے، امام الانبیاء بنو خزاع کی امداد نہیں کریں گے. معاہدہ ہو گیا. سال گزر گیا. 1 سال کے بعد بنو بکر اور بنو خزاع کے دو بندوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا. بنو بکر نے قریش کو امداد کے لیے پکار دیا. قریش نے یہ سوچا کہ امام الانبیاء مدینہ طیبہ میں ہیں، تقریباً 300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور یہاں پہ رات کا وقت ہے. ہم بنو بکر کے ساتھ مل کر بنو خزاع پہ حملہ کر دیتے ہیں. رات کی تاریکی میں لوگوں کو کیا پتہ چلے گا کہ کون حملہ کرنے والا ہے. چنانچہ بنو بکر نے قریش کے ساتھ مل کر شب خون مارا، بنو خزاع پہ چڑھائی کر دی. بنو خزاع کے 20 بندے قتل کر دیے گئے. اس لڑائی میں بنو خزاع پہچان گئے کہ بنو بکر تو اتنی قتل و غارت کر نہیں سکتے، ان کی تو اتنی جرت نہیں ہے، یقیناً یہ قریش ہی ہوں گے. اور پھر انہوں نے قریش کے بندے بھی پہچان لیے جو قتل و غارت کر رہے تھے. اسی وقت ایک شخص مکے سے نکلا اور اس نے سید عالم کو امداد کے لیے پکارا. 300 میل کے فاصلے پر مکے سے پکار کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، قریش تو حدیبیہ کا معاہدہ توڑ بیٹھے، یہ تو بنو بکر کے ساتھ مل کر ہماری قتل و غارت کر رہے ہیں، 20 بندے ہمارے قتل کر ڈالے ہیں. آقا امداد کیجئے. میرے نبی مدینہ طیبہ میں ہیں، 300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. نماز تہجد کے لیے سرکار وضو فرما رہے ہیں. اس رات میرے نبی کا قیام حضرت میمونہ کے پاس تھا. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک فرمایا لبیک لبیک. نعرہ تکبیر. مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ فیض الحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے. ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت میمونہ کے ہاں میرے آقا کا قیام تھا. سرکار نماز تہجد کے لیے وضو کر رہے ہیں. اس شخص نے مکے سے پکارا. میرے نبی نے فرمایا لبیک نصرتا لبیک نصرتا لبیک نصرتا. میں حاضر ہوں، تمہاری مدد کی جائے گی. میں حاضر ہوں، تمہاری مدد کی جائے گی. حضرت میمونہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، بلانے والا تو ہے کوئی نہیں. شہر مدینہ پر تو ہو کا عالم طاری ہے، سناٹا طاری ہے، کسی کی آواز تو آ نہیں رہی. اور آپ فرما رہے ہیں میں حاضر ہوں، تمہاری مدد کی جائے گی. میرے نبی نے فرمایا میمونہ ہاذا راجز بنی کعب یستصرخنی. یہ قبیلہ بنو کعب کا راجز ہے جو مکے سے مجھے پکار رہا ہے، میں اس کی امداد کا وعدہ کر رہا ہوں. صحابہ فرماتے ہیں سرکار جب صبح نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے، حضور نماز سے فارغ ہوئے. میرے نبی نے فرمایا کہ اب جنگ کی تیاری کرو، اب مارکہ فیصلہ کن ہوگا، اب جنگ فیصلہ کن ہوگی. ہم بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، خندق کے میدان میں دفاعی جنگیں لڑ چکے، اب فیصلہ کن جنگ ہم نے لڑنی ہے. صحابہ کہتے ہم بڑے حیران. کسی صحابی نے ادب کی انتہا دیکھیے، احترام کی انتہا دیکھیے. کسی صحابی نے یہ عرض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ جنگ ہوگی کس کے ساتھ؟ قریش کے ساتھ تو ہمارا معاہدہ ہے، باقی کسی طرف سے حملے کا خطرہ نہیں ہے، سرحدیں محفوظ ہیں. یا رسول اللہ ان حالات میں
جنگ ہوگی کس کے ساتھ؟ کسی نے یہ سوال نہیں کیا۔ صحابہ نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ایک دن بھی گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرے دن وہی بندہ جس نے 3 دن پہلے مکے سے پکارا تھا، تیسرے دن صبح کی نماز کے وقت وہ مسجد نبی کے دروازے پہ آ پہنچا اور اس نے دعائی دی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اس وقت پتا چلا کہ 3 دن پہلے یہی بندہ مکے سے پکار رہا تھا اور اللہ کا نبی اس کی امداد کا وعدہ کر رہا تھا۔ نبی علیہ السلام کو دور سے پکارا جا رہا ہے اور سرکار مکے سے سن رہے ہیں تو جو مدینے میں سن رہے ہیں۔ اگر مکے والے کی پکار اللہ کا نبی مدینہ طیبہ میں سن سکتا ہے تو رب ذوالجلال کی عزت کی قسم وہ ہمارا یہاں یا رسول اللہ کہنا گنبد خضرا میں سن سکتا ہے۔ اور یہ بات آپ کہیں گے بڑی عجیب بات ہے کہ یہاں سے ایک بندہ پکارے اور اللہ کا نبی قبر میں سنے۔ اس کا جواب اللہ کے قرآن سے لے لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی عمارت بناتے ہیں۔ جب بیت اللہ کی عمارت مکمل ہو گئی تو اللہ نے فرمایا یا ابراہیم اب سامنے پہاڑ پہ چڑھ جاؤ اور اعلان کرو کہ اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے۔ یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج، تم پر حج فرض کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا مولا میری پکار سنے گا کون؟ قریب قریب آبادی کا نام و نشان تک نہیں ہے، پہاڑ نظر آ رہے ہیں، میں اعلان تو کر دیتا ہوں لیکن میری آواز کس تک پہنچے گی؟ کون میری آواز سنے گا؟ رب نے فرمایا پیارے ابراہیم علیک النداء و علی البلاغ، پکارنا تیرا کام ہے اور تیری پکار کو ہر بندے تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ حضرت ابراہیم چڑھ گئے، اعلان کر دیا کہ اے لوگو وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، رب نے فرمایا لوگوں میں حج کا اعلان کر، یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ، لوگ پیدل بھی آئیں گے، اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی آئیں گے۔ حضرت ابراہیم نے اعلان کیا جو روح جس مقام پر تھی، اگر کوئی ماں کے پیٹ میں تھا اس نے حضرت ابراہیم کی آواز ماں کے پیٹ میں سن لی، اگر کوئی روح باپ کے پشت میں تھی اس نے حضرت ابراہیم کی آواز وہاں پہ سن لی، اگر کوئی روح عالم ارواح میں تھی اس نے حضرت ابراہیم کی آواز وہاں پر سن لی، اگر اور جس نے 1 مرتبہ لبیک کہا اس کو 1 مرتبہ حج کی سعادت ملی، جس نے 2 مرتبہ کہا اس کو 2 مرتبہ سعادت ملی، جس نے 10 مرتبہ کہا اس کو 10 مرتبہ حج کی سعادت ملی۔ جو خاموش ہو گیا حضرت ابراہیم کی پکار پر اس نے جواب کوئی نہ دیا، وہ حج کی سعادت سے محروم رہا۔ اگر عالم ارواح میں روحیں حضرت ابراہیم کی پکار سن سکتی ہیں تو رب ذوالجلال کی عزت کی قسم جس محبوب کے صدقے حضرت ابراہیم کو نبوت عطا کی گئی، جس محبوب کے صدقے کعبۃ اللہ کو عظمت عطا کی گئی، وہ ہمارا یہاں یا رسول اللہ کہنا گنبد خضرا میں سن سکتا ہے۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اب ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ دے کہ وہ تو جی سرکار کی حیات ظاہری میں پکارا گیا تھا، وصال کے بعد بھی کسی نے پکارا۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، قحط پڑ گیا، بارشیں رک گئیں، لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے۔ ایک شخص حضور کی قبر انور پہ حاضر ہوا، عرض کرتا یا رسول اللہ استسقِ لِأُمَّتِكَ قد ہلکوا، یا رسول اللہ استسقِ لِأُمَّتِكَ قد ہلکوا، کہ اے اللہ کے رسول رب کی بارگاہ میں بارش کا سوال کیجئے، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے۔
جب اس بندے کی آنکھ لگی خواب میں میرے آقا نے کرم نوازی فرما دی. حضور نے فرمایا جاؤ عمر کو میرا سلام کہہ دو اور کہہ دینا علیک الکیس خلافت کے معاملے میں حکمت عملی سے کام لیا کرے، ان قریب بارش برسائی جائے گی. وہی شخص اٹھ کر حضرت عمر کے پاس پہنچا، سرکار کا پیغام دیا. حضرت عمر رو پڑے، فرمایا لا آلو فبکا عمر فقال لا آلو الا ما عجزت عنہ. امیر عمر رو پڑے اور کہنے لگے میں نے کبھی خلافت کے معاملے میں غفلت کا مظاہرہ نہیں کیا. ہاں بعض اوقات میں انسان ہوں، عاجز اور بے بس ہو جاتا ہوں. تو صحابی نے سرکار کی قبر انور پہ جا کے پکارا، اللہ نے بارش عطا فرما دی، رب نے بارش عطا فرما دی. بلکہ حضور کا مقام تو بڑا بلند ہے. علامہ شامی حنفی نے حنفی مذہب کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ان علماء کا ذکر کیا جنہوں نے حنفی مذہب اختیار کیا تھا. حضرت معروف قرخی کا ذکر کرتے ہوئے علامہ شامی فرماتے ہیں من المشائخ الکبار مجاب الدعوت یستسقا بقبرہ، کہ حضرت معروف قرخی بڑے مشائخ میں سے تھے، مستجاب الدعوات تھے، جو دعا مانگا کرتے تھے اللہ قبول کرتا تھا. یستسقا بقبرہ، ان کے وصال کے بعد اگر بارشیں رک جاتی لوگ ان کی قبر پہ آ کے ان کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہ بارشیں عطا فرماتا تھا، رب بارشیں عطا فرماتا تھا. تو صحابہ تو آپ دیکھیں حضور کی امت کے علماء جو ہیں، جس محبوب کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ ان کی قبر پہ آنے والا بارش کا سوال کرتا ہے تو بارش عطا کر دی جاتی ہے. اس محبوب کی اپنی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے تو حاجی امداد اللہ بھی کہے گئے کہ شفیع آسیاں تم ہو وسیلہ بے کساں تم، شفیع آسیاں تم ہو وسیلہ بے کساں تم ہو. تمہیں چھوڑ اب کدھر جاؤں بتاؤ یا رسول اللہ، جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں، تم اب چاہے ڈبو یا تراؤ یا رسول اللہ. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. تمام احباب محبت کے ساتھ تشریف رکھیں، براہ کرم تشریف رکھیں. یہ ادب کا طریقہ نہیں، محبت کے ساتھ تشریف رکھیں. تمام احباب محبت کے ساتھ تشریف رکھیں. بھائی ملاقات